عیسائی اور کوئی یہودی اپنے نبی کے صحابہ کا منکر نظر نہیں آئے گا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودی مانتے ہیں تو ان کے جو صحابہ تھے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ان کا کوئی انکار نہیں کرتے. اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان کے جو صحابہ تھے عیسیٰ علیہ السلام ان کا کوئی انکار نہیں. اس لیے اگر آپ کا حافظہ تیز ہو، بڑے عرصے کی بات ہے کہ جنگ کے اس محلے میں جس میں وہ ہمارے بزرگ رہتے تھے مولانا حق نواز صاحب، تو اس میں ایک بینر لگایا گیا تھا کپڑے کا، اور اس پر لکھا تھا ہم چوڑے تو ضرور ہیں مگر وہ تو نہیں. وہ عیسائیوں نے لگایا جنہیں ہم بھنگی کہتے ہیں، انہوں نے یہ بینر لگایا تھا کہ ہم چوڑے یعنی عیسائی ہیں لیکن وہ تو نہیں جو صحابہ کا دشمن ہے. جیسے وہ نہیں. تو جناب پوری دنیا میں یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے دشمن نہیں ہیں. وہ اوصاف انجیل میں ہے، وہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی. یہ آپ دیکھتے ہیں اکثر کہ زمین میں جب کہ بیج وغیرہ ڈال دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سوئی نکلتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ جھنگ میں مولانا علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامعہ محمودیہ جھنگ رضوانہ روڈ پر ہے نا مدرسہ، ان دنوں خطاب کیا تھا جب حالات بہت کشیدہ تھے. انہوں نے یہی مثال دی تھی کہ آپ گھبرا گئے ہیں کہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے، بارش آئے گی، جو بیج بویا جا چکا ہے پھر وہ اپنا اثر دکھائے گا، سوئی کی طرح نکلیں گے، پھر تڑپنے والے تڑپتے رہ جائیں گے. تو یہ سوئی ہے. اور آپ نے کبھی غور کیا کہ جتنے بیج آپ زمین میں کاشت کرتے ہیں جب وہ اس کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ سیدھی ہوتی ہے، یعنی جب تک وہ سوئی سیدھی نہ ہو تو سمجھا جاتا ہے یہ پودا جو ہے یا یہ جو نکل رہا ہے بیج ابھی صحیح نہیں نکل رہا. وہ سیدھا جو ہوتا ہے اس سیدھا جو ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میرا خالق وہ ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی آسمانوں پر ہے، اس طرف اشارہ ہے. پھر وہ موٹی ہو جاتی ہے وہ سوئی، یعنی اس میں طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے، توانائی آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ جو کھیتی کاشت کرنے والے ہیں ان کو وہ خوش لگتی ہے، اچھی لگتی ہے. کھیتی یعنی کاشتکار یہ سمجھتا ہے کہ یار اب تو جو ہے نا جی ماشاء اللہ میری کھیتی بہت اچھی ہو رہی ہے. یہ پہلے تھا، آج کل تو مجھے نہیں پتہ. پہلے پیدل صبح اٹھ کر یا سائیکل پر اپنے کھیتوں کا لوگ چکر لگاتے تھے دیہاتوں میں، اور ایسا بھی تجربہ ہوا ہے کہ جو لوگ صبح جاتے ہی سورہ الرحمن کی تلاوت کر کے باقاعدہ اپنے کھیتوں پر پھونک مارتے تھے ان کی کھیتی باقی کھیتوں سے بہتر ہوتی تھی اور اس میں بیماریاں اور اس بیماریوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی. اور اس کو محکمہ زراعت نے بھی تسلیم کیا کہ یہ ایسا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی صورت ہے. اور آگے کہہ رہا ہے تاکہ کافروں کا جی جلائے. اب آپ دیکھ رہے ہیں بات تو کھیتی کی ہو رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح ہو جائے گی، اس طرح ہو جائے گی، بڑی ہو جاتی ہے، کاشتکار کا دل جو ہے خوش ہو جاتا ہے. اور پھر کھیتی بڑی ہو رہی ہے، کاشتکار خوش ہو رہا ہے، ساتھ ہی کہا لیغیظ بہم الکفار،
تاکہ کافروں کا جی جو ہے نا سخت، کافر جلتے ہیں تو جلنے دو، جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم، بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا۔ اب اس کی جو تفاسیر لکھی ہیں میں آپ کو وہ بھی ذرا پڑھ کے سنا دوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اپنی طرف سے ساری بات کی جا رہی ہے۔ یہ القرآن الکریم و ترجمۃ معانی و تفسیر ہو الی اللغۃ العربیہ، یہ میرے پاس تفسیر عثمانی ہے، یہ سعودی عرب کے بورڈ نے شائع کی، یہ پاکستان کی شائع شدہ نہیں ہے۔ وہاں بورڈ ہوتا ہے، وہ بورڈ چیک کرتا ہے، سعودی عرب میں علماء کا بورڈ ہوتا ہے، پھر وہ اجازت دیتا ہے اور ان کی نگرانی میں وہ تفسیر قرآن مجید شائع ہوتا ہے۔ یہ بات یہاں نہیں ہے، بر صغیر میں ادھر ہے۔ مثلا کہ عالم نے ایک مسئلہ بتایا تو کسی آدمی نے جیسے ہمارے ہاں روایت چلی ہوئی کا یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے، وہاں کا اصول یہ ہے پولیس اس کو پکڑے گی، پکڑ کر عدالت میں پیش کرے گی کہ پہلے تو عدالت میں اس بات کا ثبوت دے کہ تو جس مولوی صاحب نے مسئلہ بتایا اس سے زیادہ پڑھا ہوا ہے، تیری ڈگری عدالت چیک کرے گی کہ تو پڑھا ہوا ہے کہ نہیں، پھر تیرے مسئلے پر غور ہوگا، اور اگر یہاں بھی ہو جائے تو آدھے سے زیادہ جھگڑا ختم ہو جائے، کیونکہ یہاں جو تصنع پسند ہے، ایک طریقہ واردات ہے کہ جی ماشاء اللہ 2-4 چمچے ساتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اچھا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، پجارو رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا اللہ کا ولی ہے، بڑا مولوی ہے، چاہے وہ انگریز ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، لوگ اس طرف نہیں دیکھتے، وہ اس کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے، جس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، چیکنگ نہیں ہوتی، بلکہ اب تو مسجدوں مدرسوں والے رکھتے ہیں تو دیکھتے نہیں اس کی سند ہے کہ نہیں ہے، یہ کہاں سے پڑا ہوا ہے، بندہ صحیح ہے غلط ہے کیا نہیں، کوئی نہیں دیکھتا، بس یہ دیکھتے ہیں کہ یار پیسے کم ملتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا نقصان ہوتا ہے۔ یہ جناب یہی سورۃ الفتح، آخر میں آپ اس کو دیکھیے کہ اس میں جو کہا گیا ہے وہ کیا ہے، یہ آیت نمبر پھر وہی 29، آیت نمبر 29، یہ میرے پاس صفحہ اس تفسیر کا جو ہے نا جی، یہ وہی ہے 684 صفحہ ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے 2-4 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو پھر دیکھ لیجیے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا کو الگ ترتیب خلفائے اربع پر تقسیم کر دیا ہے۔ اب پڑھنے والے کے لیے بھی چاہیے نا کہ وہ بات کو سمجھے، پھر بتا رہا ہوں کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا کو الگ ترتیب خلفائے اربع پر تقسیم کر دیا ہے، یعنی یہاں سے خلافت ثابت کی ہے۔ والذین معه خلیفہ اول، اشداء علی الکفار خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی، رحماء بینہم خلیفہ ثالث، یہ تراہم رکعا سجدا خلیفہ رابع۔ جی یہ جو بعض لوگ آپ کو کہتے ہیں ہمارے والے بھی جو ہے نا بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں کہ خلافت کہاں سے ثابت ہے، لو یہ ثابت ہے قرآن سے ثابت ہے، پہلا خلیفہ کون، دوسرا کون، تیسرا کون، چوتھا کون۔ اب دوسری طرف دیکھیے کہ ارحم امتی جو امتی ابو بکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیوں میں سے بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ عطا فرمائی تھی کہ وہ سب سے زیادہ رحم دل تھے۔ تو یہاں والذین معه پہلے ہو گئے،
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کفار کے معاملے میں بڑے سخت تھے. یہ خوبی ان کی بے شمار خوبیوں میں سے یہ بڑی خوبی تھی. واشداء علی الکفار سے دوسری خلافت ثابت ہو گئی. رحماء بینہم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں بے شمار خوبیاں تھیں، لیکن وہ سخی زیادہ تھے. خوبیاں تو بہت تھیں، سخاوت کی خوبی ان کی نمایاں ہے، بہت زیادہ ہے. تو یہ رحماء بینہم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عبادت گزار بھی تھے اور شجاع بھی تھے، بہادر بھی تھے. تو یہ آ گیا تراہم رکان سجدا. آگے یہ لکھ رہے ہیں مگر صحیح یہ ہے کہ آیت تمام جماعت صحابہ کرام کی حیات مجموعی مدح و منقبت پر مشتمل ہے. کہا کہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ تمام صحابہ کرام کی تعریف، مدح مانا تعریف، منقبت شان بیان کی. آگے لے یغیظ بہم الکفار، یہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. اور اگر یقیناً آپ کا حافظہ تیز ہوگا، ہمارے قائد محترم امیر عظیمت مولانا حق نواز جنگی شہید یہ حوالہ دیا کرتے تھے. میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس آیت سے بعض علماء نے یہ نکالا کہ صحابہ سے جلنے والا کافر ہے. لے یغیظ بہم الکفار، ترجمہ کیا کیا تھا کہ کھیتی والوں کو تو اچھی لگتی ہے، اور اس لیے اللہ نے خوبصورت کھیتی بنائی ہے. اس سے مراد صحابہ کرام ہے. کھیتی والا کون ہو گیا؟ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو منکرین ہیں، جو دشمن ہیں، ان کا دل جلتا ہے. تو لیغیظ بہم الکفار. امام احمد بن حنبل کی طرف بھی روایت کی گئی ہے، اور باقی بزرگوں کی طرف بھی انہوں نے اس آیت سے مراد جو ہے یہی لیا ہے کہ حضرات صحابہ کرام سے جلنے والا، لفظ یاد رکھیں گے آپ، جلنے والا کافر ہے. یہ جی میرے پاس یہ بھی